بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے منائی آزادی، پاکستان کو بنے 73 سال ہو گئے اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و احسان سے۔ اگر ہم ان 73 سالوں میں قوم سے اچھی قوم کی طرف جانے کے بجائے ایک قوم سے ہم ایک ہجوم کی طرف گئے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا ہر کام جو ہے وہ اپنے دین کے تابع ہوتا ہے۔ ہم نے جشن آزادی کی خوشی منائی، کل 14 اگست منایا۔ یہ کیسے منایا یہ آپ سب کے سامنے ہے۔ کاش کہ ہمیں اس دن کی اہمیت کا اندازہ ہوتا، ہم اس دن کو ایسے مناتے، شکر ادا کرتے اللہ تعالیٰ کا کہ جس نے ہمیں یہ آزاد وطن عطا فرمایا، جس میں ہم اپنی مرضی کے مطابق اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آزادی کی قدر اگر پوچھنی ہے تو فلسطین کے مسلمانوں سے پوچھ سکتے ہیں، ان کے حالات کا جائزہ لیں۔ گاہے گاہے وہاں سے جو خبریں آتی ہیں، کچھ ویڈیو کلپس آتے ہیں تو دیکھیں، اندازہ ہوگا کہ آزادی کیا ہے۔ انڈیا کے اندر جو مسلمان ہیں ان کے حالات کا جائزہ لیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ آزادی کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اگر پڑھیں، دیکھیں، سنیں، اندازہ ہو جائے گا کہ آزادی کیا ہے۔ اور مسلمان کا خوشی منانے کا انداز ناچ گانا نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ ناچ گانا، ہڑبم مچانا یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ کبھی نہیں رہا۔ مسلمان خوشی مناتا ہے، وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اپنے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ جس نے اسے یہ خوشی عطا فرمائی۔ اور پاکستان کوئی معمولی خوشی نہیں ہے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خاص عطا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص نظر رحمت ہے اس کے پیچھے۔ مگر افسوس یہ ہوا کہ کل قوم نے جس طرح ہڑبم مچائی اور سوائے بے حیائی کے، خرافات کے، ڈھول تماشے کے کوئی اچھا کام کیا۔ انسانیت کی تاریخ ہزاروں سال کی اور سب سے بڑی ہجرت جو ہے یہ قیام پاکستان کے وقت ہوئی۔ ہمیں کچھ اس کا احساس ہونا چاہیے۔ بچیوں کو جھنڈے والے کپڑے پہنائیں اور بڑے بڑے باجے لے کے گلی محلوں میں باجے بجاتے رہیں اور لوگوں کا جینا حرام کر دیں، یہ کوئی مسلمان کا انداز نہیں ہے خوشی منانے کا۔ یہ بات یاد رکھیں، بار بار یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلمان کا انداز نہیں ہے خوشی منانے کا۔ مسلمان کا انداز خوشی منانے کا کیا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خوشی حاصل ہوئی تھی جب مکہ فتح ہوا تھا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انداز کیا تھا اس وقت کہ آپ کا سر اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پہ اس قدر جھکا ہوا تھا کہ بار بار اٹھنے کی کوہان کے ساتھ آپ کا سر ٹکرا رہا تھا۔ اس قدر عاجزانہ طور پہ فاتحانہ داخل ہوئے، مگر اللہ کی بارگاہ میں اس قدر عاجزی اختیار کی، اس قدر اپنے سر کو جھکا کے مکہ میں داخل ہوئے، جبکہ ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ وہی مکہ شہر جہاں سے آپ کو ہجرت پر مجبور کیا گیا، جہاں پہ رہنا دشوار ہو گیا، مگر جب میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مکہ میں فاتحانہ داخل ہوتے ہیں، کسی ایک فرد کو، کسی ایک گروہ کو جرأت نہیں ہے کہ راستہ روکے سامنے کھڑا ہو کے۔ اس شان کے ساتھ میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں داخل ہوتے ہیں، مگر آپ نے کوئی متکبرانہ جملہ نہیں کہا، کوئی ایسا انداز نہیں اختیار کیا جس سے کوئی تکبر کا اظہار ہو۔ تو ہم سوچیں ہم مسلمان ہیں، ہم نے بھی اسی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، تو ہم یہ خوشی کس انداز سے مناتے ہیں؟ پاکستان کی ہمیں کیا قدر ہے کہ ہم جو ہے وہ اس میں بے حیائی کے کام کر لیں، ناچ گانے کے کام کر لیں، اس میں بے حیائی کو پھیلا لیں، یہی ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ خوشی منا رہے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی عطا پر اس کا زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے، اور ہم نے اس کی عطا پر جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ملک دیا، ہم نے اس ملک کا بھی ستیہ ناش کر دیا۔ اپنی بد عمالیوں کی وجہ سے، اپنی بد کرداریوں کی وجہ سے ہم نے اس ملک کو بھی خراب کر دیا، اور پھر اس پر ہمیں کوئی ندامت، کوئی شرمندگی ہے؟ اس بات کا جشن مناتے ہیں اور پھر کافروں کے طریقے سے مناتے ہیں۔ یہ ناچ گانا، یہ ہڑبم مچانا، یہ بے حیائی کے کام کرنا، تو یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمان کا طریقہ تو کبھی بھی نہیں رہا۔ اور رہی بات حکمرانوں کی، تو حکمران یہاں پہ آئے کب ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو دین کی طرف لگائیں، جو لوگوں کو بے حیائی کی طرف لگا رہے ہیں اور بے حیائی کے کاموں کو پروموٹ کرتے ہیں۔ اور یہ پرویز مشرف کے دور میں تو زیادہ یہ جو ہے وہ
اس چیز کو اٹھایا گیا جی جشن آزادی منانی ہے تو خوب جو ہے وہ رنگ رلیاں مناؤ، حرام کام کرو، بے حیائی کو پھیلاؤ، گندے کام کرو، اللہ تعالیٰ کو اور ناراض کرو۔ پہلے ہی ملک کا کھانا خراب ہو گیا اور اللہ کو ناراض کرو تاکہ اس کا اور بھی جو ہے وہ نقصان ہو۔ شرم آنی چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ ملک عطا کیا ہے تو اس کی قدر کریں، اور اس کی قدر پوچھنی ہے تو ان سے پوچھیں۔ ابھی بھی اکا دکا ان میں سے وہ لوگ زندہ ہیں کہ جنہوں نے پاکستان بنایا اور جنہوں نے قربانیاں دی، ان میں سے ابھی بھی لوگ زندہ ہیں۔ ان سے پوچھیں کس طرح وہ خون کی ندیاں عبور کر کے یہاں پہ پہنچے، کس طرح اپنے پیاروں کو جو ہے انہوں نے قربان کیا اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے۔ اس ماں سے پاکستان کی قدر پوچھے کہ جو قافلے کے ساتھ سفر کر رہی ہے اور قافلہ جو ہے آگے حملہ ہو رہا ہے تو قافلہ کھیتوں میں چھپ گیا، تو بچے کی رونے کی آواز پر اس نے بچے کا منہ دبا دیا کہ بچے کی رونے کی آواز سے پتہ چل جائے گا کہ یہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں اور میری وجہ سے باقی لوگ بھی پکڑے جائیں گے، یہاں تک کہ اس کے بچے کا اس کے ہاتھوں میں انتقال ہو گیا۔ یعنی یہ سمجھ لے کہ اس نے بچے کو خود مار دیا باقی لوگوں کو بچانے کے لیے۔ ان سے قدر پوچھیں آزادی۔ تو لوگ کیا آزادی کی قدر ہے کہ یہاں حرام زدگی کرتے ہو، گندے کام کرتے ہو، بے حیائی کو پھیلا رہے ہو، اور اب تمہاری بے حیائی سے تو مسجد بھی محفوظ نہیں رہی کہ مسجدوں میں جا کے تم فلموں کی شوٹنگ کر رہے ہو۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے تمہارے لیے۔ میں مسلمانوں سے مخاطب ہوں کہ ابھی بھی اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جائیں، سچی توبہ کر لیں اور پاکستان کی قدر کریں۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے، عطیہ ہے، اس کی قدر کریں۔ جس چیز کی قدر نہیں کی جاتی چیز انسان کھو دیتا ہے۔ قدر نہیں کی تھی تو آدھا پاکستان جو ہے وہ ٹوٹ گیا، اور ابھی بھی قدر نہیں ہے تو کشمیر بھی کھو دیا۔ خدا را ابھی بھی اپنے رب کی طرف رجوع کر لیں، جھک جائیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور یہ جو انداز اختیار کیا ہے خوشی منانے کا، اس کو ترک کریں، توبہ کریں۔ خوشی منانے کا انداز یہ ہے کہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوں اور ان شہداء کو اصالِ ثواب کریں جنہوں نے اپنا سب کچھ ہمارے لیے قربان کر دیا۔ اب یہ دیکھو کہ جس کا خاندان پورے کا پورا قربان ہو گیا پاکستان کو حاصل کرنے میں، تو بتاؤ کہ اس نے کس کے لیے قربانی دی؟ اس کا تو سب کچھ ختم ہو گیا، اس کی تو آنے والی نسلیں بھی ختم ہو گئی۔ جب اس کا سارا کنبہ ہی شہید ہو گیا ان کی نسلیں کہاں سے آئیں گی؟ تو انہوں نے قربانی دی ہمارے لیے کہ جو دوسرے مسلمان ہوں گے وہ یہاں آزادی کے ساتھ رہیں گے اور اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ یہ بات یاد رکھیں، پاکستان حاصل کرنے کا اصل جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ایک ایسا خطہ حاصل کیا جائے جس میں مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے دین پر عمل کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی جو ہے وہ اس کا مقصد نہیں تھا، مگر افسوس کہ ہم دین سے ہی آزاد ہو گئے، دین کو ترک کر دیا اور بے حیائی فحاشی اڑانی کی طرف چل پڑے۔ ایسی آزادی جو ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بہت سخت ناراضگی کا سبب ہے۔ توبہ کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور اپنی اصل کی طرف لوٹ آئیں۔ اور ہماری اصل کیا ہے؟ ہمارا دین۔ اپنے دین کی طرف لوٹ آئیں، اپنے دین پر عمل کریں، قرآن و سنت پر چل کر اپنی زندگی بسر کریں۔ یہی مقصد ہے پاکستان کو بنانے کا۔ انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت کا مقصد صرف یہی تھا کہ ایک ایسا خطہ حاصل کیا جائے جس کے اندر مسلمان اپنے دین پر آزادی سے عمل کر سکے۔ خدا را اپنے اصل مقصد کو پہچانے، ورنہ زندگی تو گزر رہی ہے، گندے کام کرتے بھی گزر رہی ہے، فحاشی اریانی کے کام کرتے بھی گزر رہی ہے، ناچ گانا کرتے بھی گزر رہی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے بھی گزر رہی ہے۔ زندگی گزر جائے گی، مگر مرنے کے بعد ہمیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا ہے اور ہمیں اپنے ایک لمحے کا حساب دینا ہے۔ خدا را ابھی بھی غور کریں، فکر کریں، اپنے طرز عمل کو بدل لیں۔ وقت ہے، جب یہ وقت گزر گیا پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں ہاتھ آئے گا، مگر وہ پھر کیا فائدہ ہوگا جب اللہ کی ناراضگی لے کر اس دنیا سے گئے۔ خدا نخواستہ، خدا نخواستہ، خدا نخواستہ یہ بربادی ہے، آخرت کی بربادی، ہمیشہ کی بربادی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایسے وقت سے پہلے سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔